مسلم سرکار دو عالم کی آمد سے منسوب یہ لمحات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ رب کی نعمت کا چرچا کرو، یہاں نعمت عام ہے، رب کی کوئی بھی نعمت ہو اس کے چرچے کا حکم ہے، تو یہ تو وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اسی نعمت کے طفیل ملی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں ان کی بعثت کا جتایا ہے تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پہ من فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ من ہے، یہاں علماء کہتے ہیں من جو ہے منت سے ہے، اور منت کا معنی جو ہے وہ نعمت، عام نعمت نہیں ہوتا۔ نعمتیں عام بھی ہوتی ہیں، خاص بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی نعمت پہ نعمت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن منت جو ہے وہ ہر نعمت کو نہیں کہتے بلکہ منت کہتے ہیں خاص نعمت کو، منت کہتے ہیں عظیم نعمت کو۔ تو کہتے ہیں اللہ نے یہ جو یہاں من فرمایا یعنی عظیم نعمت دے کر اس کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عظیم نعمت ہے، ساری نعمتیں اسی نعمت کے طفیل ہی تو ملی ہیں۔ ایمان کی دولت ہمیں ان کے طفیل ملی، قرآن ان سے ملا ہے، رحمان انہی سے ملا ہے، انہی کے طفیل ملا ہے جو ملا ہے۔ تو ان کی آمد کا چرچا کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے آنے کی خوشی منانا، سبحان اللہ، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہ جاکم میں نے اسی لیے کہا میلاد کی مناسبت سے کہ یہاں آنے کا ذکر ہے۔ پیچھے لقد من اللہ میں وہاں بعثت کا ذکر ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ تو بعثت کی بات ہو رہی ہے، ولادت کی یا آنے کی آمد کی بات تو نہیں ہو رہی۔ یہاں تو دیکھیں خاص آمد ہی کی بات ہو رہی ہے، آ گیا، یہ آمد ہی ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف عطف استعمال کیا ہے، کنجنکشن ہے، اور یہ ہمارے عربک لنگوسٹک کا قاعدہ ہے کہ جو عطف ہوتا ہے وہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، غیریت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جو اس سے پہلے والی ذات ہے وہ اور ہے اور جو اس کے بعد والی ذات ہے وہ اور ہے۔ انور اور اشفاق آئے، اور جو ہے حرف عطف ہے، اس سے پہلے معطوف علیہ ہے، اس کے بعد معطوف ہے، تو انور اور اشفاق آئے یعنی اور سے پہلے جو انور کی بات ہے وہ اور ذات ہے، اور کے بعد جو اشفاق کی بات ہے یہ اور ذات ہے، ایک ہی چیز نہیں۔ تو یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، تو پتہ چلا واو سے پہلے جس نور کی بات ہے وہ الگ ہے، اور واو کے بعد کتاب مبین جس کی بات ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ تو کتاب مبین سے مراد ہے قرآن، اور نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نور الانوار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، یہ نور سے مراد یہ ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ عطف ہے، کبھی کبھی عطف تفسیری بھی ہوتا ہے، عام اصول تو وہی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف عطف تفسیری ہوتا ہے، جیسے ظلم و ستم، شاذ و نادر، نحیف و نزار وغیرہ، کہ ایک لفظ جو ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے معطوف، وہ معطوف علیہ کی تفسیر کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے پیچھے نور سے مراد بھی جو ہے وہ قرآن ہو اور آگے کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہو، تو اس کا جواب بھی علماء دے چکے اپنی کتب کے اندر، صدیوں پہلے دے چکے، یعنی آج ہم نہیں دے رہے، یہ صدیوں پہلے وہ دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر برسبیل تنزل یہ لے لیا جائے کہ عطف تفسیری ہے تو کہتے ہیں نور سے مراد بھی جناب رسالت مآب علیہ السلام ہے، کتاب مبین سے مراد بھی جناب رسالت مآب علیہ السلام ہے، کہ ان کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، ان کی زندگی روشن کتاب کی مانند ہے، تو کتاب مبین بھی وہی ہیں اگر آپ اس پہ آتے ہیں کہ عطف تفسیری ہے۔ اور پھر حضور جان عالم علیہ السلام کتاب مبین کی تفسیر، تبیین، توضیح، تشریح کی کس نے؟ وہ جو کتاب اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر کے کس نے دکھایا ہے؟ وہ جناب رسالت مآب علیہ السلام ہی نے تو پیش کر کے دکھایا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی آمد کا اس طرح جشن منائیں، خوشی منائیں۔ جشن کے لفظ سے بعض اوقات ذہن ادھر چلا جاتا ہے غیر شرعی امور کی طرف، جشن سے ہماری مراد غیر شرعی امور نہیں ہے، خرافات کہیں بھی ہوں اس کی تو خیر اجازت نہیں دی جا سکتی، جشن سے مراد جو ہے وہ خوشی منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے دائرہ شریعت کے اندر جائز طریقوں کے ساتھ۔